نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آج ہم تجوید کے لیسن میں راس اللسان پڑھیں گے۔ راس اللسان میں ہم اپنے مخارج دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا مخرج اس کا ہے نون کی سب سے پہلا اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنایا اولیاء کی جڑ۔ اس سے طا، دال اور تا نکلتے ہیں اور ان کو مخرج کے اعتبار سے نطویہ کہتے ہیں۔ دوسرا مخرج اس کا ہے زبان کی نوک اور ثنایا اولیاء کا اندرونی کنارہ جو مسوڑوں کے قریب ہے۔ اس سے ث، ظ، ذال نکلتے ہیں اور اس کو مخرج کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں لثویہ۔ اور ہمارے پاس اس کے بعد تیسرا جو مخرج ہے وہ ہے زبان کی نوک جب ثنایا سفلی اور اولیاء کے اندرونی کناروں سے لگے تو اس سے صاد، ز، سین نکلتے ہیں۔ تو ان کو مخرج کے اعتبار سے اصلیہ کہتے ہیں، جبکہ صفت کے اعتبار سے ان کا مشہور نام صفیریہ ہے۔ اب ہم ان کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہ ہوگا۔ راس اللسان ما ثنایا اولیاء، زبان کی نوک اور ثنایا اولیاء کی جڑ۔ ثنایا اولیاء ہم نے پڑھا تھا نا، اوپر والے سامنے والے دو دانت ہوتے ہیں۔ ثنایا اولیاء کی جڑ، اس سے تو، دال اور تا نکلتا ہے۔ یہ زبان کی نوک جب ثنایا اولیاء کی جڑ سے لگتی ہے تو اس سے تو، دال، تا نکلتے ہیں۔ Tip of the tongue with gum line of the upper incisors and is the exit point of the three letters of these three letters. جس کا ایگزٹ پوائنٹ ہوتا ہے تو، دال اور تا۔ دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ زبان کی نوک جب ثنایا اولیاء کی جڑ سے لگتی ہے تو یہاں سے تو، دال اور تا نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ Tip of the tongue with gum line of the upper incisors and is the exit point of these three letters. تو، دال، تا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دال کے نکلنے کا مخرج دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ دال اور تا یہاں سے نکل رہی ہے۔ دال، تا، یہ زبان آپ کی ایسے جا کے اوپر والے دانتوں کی جڑ سے ٹکراتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آپ، تو یہ زبان، یہ اورنج کلر کی آپ کو زبان نظر آ رہی ہے، یہاں پہ جا کے ٹکراتی ہے تو اب زبان کی شیپ آپ دیکھیے، دال اور تا نکلتی ہے، زبان آپ کی سیدھی ہے۔ ٹھیک ہے، زبان آپ کی سیدھی ہے، دال، تا، زبان کو کوئی نہیں۔ جب تو نکلتا ہے آپ دیکھیں زبان کا اوپر والا کنارہ، پیچھے والا حصہ جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے۔ تو تو زبان کے پیچھے والے حصے کو اوپر اٹھانا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں زبان کے پیچھے والے حصے کو اوپر اٹھانا ہے۔ یہاں پہ زبان کے پیچھے والے حصے کو کوئی فرق نہیں پڑا ہوا، یہاں پہ زبان آپ کی سیدھی ہے، دال، تا۔ جب تو کو موٹا کرنا ہے، اگر صفات پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ موٹے حروف میں آتا ہے، تو یہاں پہ زبان کا پچھلا حصہ اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ تو 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 ٹھیک ہے۔ ان کو مخرج کے اعتبار سے نطویہ کہتے ہیں، نطویہ۔ تو سے یاد رکھ لیں کہ تو کا مخرج ہے ان میں، راس اللسان کے یہ جگہ جو ہے یہاں سے تو جہاں سے نکلتا ہے اس کو نطویہ کہتے ہیں، نطویہ۔ اب راس اللسان ما ثنایا سفلی، ٹھیک ہے، راس اللسان ما ثنایا سفلی، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا اندرونی کنارہ۔
یہاں بھی ثنایا علیہ ہی آئے گا، ثنایا سفلا نہیں آئے گا. جی، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا اندرونی کنارہ جو مسوڑھوں سے قریب ہے، اس سے ث، ظ اور ذال نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ ث، ظ اور ذال. جب زبان کی نوک ثنایا علیہ کے اندرونی کنار سے لگے، پہلے ہم پڑھ کر آئے ہیں زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو اس سے تو نکلتا ہے، ہم نے پڑھا تھا. تو نکلتا ہے، دال نکلتا ہے، اور ہم نے پڑھا تھا تا، تا نکلتا ہے. لیکن اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے اندرونی کنارے سے جو مسوڑھوں کے قریب ہے وہاں پہ لگے تو وہاں سے ث، ظ اور ذال نکلتا ہے. ٹھیک ہے. Tip of the tongue with the edges of the upper incisors and is the exit point for these three letters. ظ، ذال، ث. اب یہ سب راس اللسان کا یہ کام ہے، ٹپ آف دا ٹنگ. ہماری زبان کی ٹپ اب جہاں جہاں لگ رہی ہے وہاں وہاں سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں. یہ دیکھ لیں آپ، یہاں پہ بھی ہے ذال اور ث جو ہے آپ کی زبان سیدھی ہے. یہاں پہ دیکھیں زبان جو ہے ہماری یہ جو زبان اوپر والے دانت ہیں ثنایا علیہ جو ہیں ان کے اندر کی طرف لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، اندرونی کنارے کی طرف ڈلی. ث، ث، ث. اور ذو، اب دیکھیں ذو بھی موٹے حروف میں آتے، اس کے بھی پیچھے زبان پیچھے سے اٹھی ہوئی ہے. منہ کو گول نہیں کرنا موٹا بنانے کے لیے، بس زبان پیچھے سے اٹھے گی. ذو، 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 ذو. یہ ذال، ث. زبان کا دیکھیں اورنج کلر کی زبان ہے، بالکل سیدھی ہے. یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ زبان کا پچھلا کنارہ اوپر اٹھا ہوا ہے. اوپر والے کی وہی شیپ ہے، سامنے والے کنارے کی وہی شیپ ہے، ثنایا علیہ کے اندرونی حصے کی طرف لگ رہا ہے، لیکن یہاں سے دیکھیں اوپر اٹھا ہوا ہے. ذو. ان کو مخرج کے اعتبار سے لثویہ کہتے ہیں. سا سے یاد رکھ لیں، یہاں پہ سا کا مخرج ہے، اس کو لثویہ کہا جاتا ہے. راس اللسان ما ثنایا سفلا. اب آ جاتا ہے زبان کی نوک جب ثنایا سفلا اور علیہ کے اندرونی کناروں سے لگے تو اس سے صاد، ز اور سین نکلتے ہیں. Tip of the tongue with above the lower incisors while keeping a small space between the tongue and the teeth. This is the exit point for three letters swad, sin and z. یہ آپ دیکھ لیں، یہ سواد، سین اینڈ ز یہاں پہ نکل رہے ہیں. سواد، اب زبان یہاں بھی سواد بھی تھوڑا سے موٹے حروف میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، سواد بھی جب موٹے حروف میں آتا ہے تو یہاں بھی زبان پیچھے سے تھوڑی سی اوپر اٹھی ہوئی ہے، اور یہاں بھی آپ کے سین اور ز میں آپ کی زبان بالکل سیدھی ہے. ایگزٹ پوائنٹ ہے زبان کی نوک جب ثنایا سفلا اور ثنایا علیہ کے اندرونی کناروں سے لگے. سین، آپ کا منہ یہاں پہ تھوڑا سا کھلا رہے گا. سین، تھوڑا سا منہ یہاں پہ کھلا رہے گا، جس سے دیکھ رہے ہیں نا. سین، ز، ز. ان کو مخرج کے اعتبار سے اصلیہ کہتے ہیں. سین سے یاد رکھ لیں، سین کا مخرج ہے، یہاں سے اصلیہ کہتے ہیں. اور اس صفت کے اعتبار سے ان کا مشہور نام صفیریہ ہے. وہ ہم جب ان کی صفات پڑھیں گے تب ہم ان لیٹرز کو دیکھیں گے. صفت کے اعتبار سے ان کو صفیریہ کہا جاتا ہے. ایک دفعہ ہم دوبارہ سے دہرائی کر لیتے ہیں. راس اللسان، زبان کا کنارہ، زبان کی نوک جس کو ہم کہتے ہیں راس اللسان. سب سے پہلا اس کا مخرج ہے تو، دال اور ت. تو، دال، ت. زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو اسے تو، دال اور ت نکلتے ہیں. ان کو مخرج کے اعتبار سے نطیہ کہتے ہیں. دوسرا مخرج اس کا ہے زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے اندرونی کناروں جو مسوڑھوں کے قریب ہے اس سے لگے تو ث، ظ، ذال نکلتے ہیں. ان کے مخرج کے اعتبار سے لثویہ کہتے ہیں.
तीसरा मखरज इनका है स्वाद, ज़ और सीन। जुबान की नोक जब सनाया सुफला और उलिया के अंदरूनी किनारों से लगे तो इससे स्वाद, ज़ और सीन निकलते हैं। इनको मखरज के एतबार से असलिया कहते हैं। ठीक है, आपको पिक्चर्स के साथ, डायग्राम्स के साथ सब बता दिया गया है कि किस तरीके से कौन सा मखरज है और कहाँ से निकलते हैं। 3 मखारिज हैं, पहले से तो, दाल, ता निकलते हैं, दूसरे से ज़ो और ज़ो, दाल और सा निकलते हैं और तीसरे से स्वाद, ज़ और सीन निकलते हैं। जहाँ से तो, दाल और ता निकलते हैं उनको नतिया कहते हैं। जहाँ से सा, ज़ो और ज़ाल निकलते हैं उनको लस्विया कहते हैं। और जहाँ से सीन, स्वाद और ज़ा निकलते हैं उनको असलिया कहते हैं। बहुत ही आसान है याद रखना, बस इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको आसानी होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।